وظائف پڑھ پڑھ کے تھک جانے والا آج اس عمل کو یا رحمانو کا یہ وظیفہ پڑھتے ہی اللہ کا شکر ادا کرے گا کہ واقعی میں کسی اللہ والے نے ایسا کوئی عمل بتایا ہے کہ جسے پڑھتے ہی ہمارے دن بدل گئے، ہماری غربت اور غریبی کا پڑھتے ہی خاتمہ ہو گیا۔ یہ ایسا مشکل کشا عمل ہے جو اپنے پڑھنے والوں کو کبھی مایوس نہیں کرتا، یہ دکھی دلوں کا سہارا ہے، یہ غربت اور غریبی کو مٹانے والا بے حد وظیفہ پیارا ہے۔ اس عمل کو آج اگر آپ نے ساتھیوں بھائیو بہنوں، کوئی ایسا میرا بہن بھائی جو دکھوں کا مارا ہے، جو پریشانیوں کا مارا ہے، جس پر لاکھوں کا قرضہ ہے، کوئی بے اولاد ہے وہ بھی پڑھ لے، کوئی ساتھیوں بھائی بہنوں رزق کا طلبگار ہے وہ بھی پڑھ لے۔ یا رحمانو اللہ تعالیٰ کے عظیم ترین صفاتی ناموں میں سے ایک ہے جو اس کے بے پہا رحمت اور شفقت کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ نام قرآن مجید میں کئی بار آیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے خود کو الرحمن کہہ کر مخاطب کیا ہے۔ رحمان کا مطلب ہے انتہائی مہربان اور بے حد رحم کرنے والا۔ یہ نام اللہ تعالیٰ کی اس خاص صفت کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ اپنی مخلوق پر بلا تفریق رحم فرماتا ہے، چاہے وہ مومن ہو یا کافر ہو یا گناہ گار ہو۔ رحمان کی رحمت عام ہوتی ہے، یعنی وہ دنیا میں سب کو رزق دیتا ہے، صحت عطا کرتا ہے، زندگی کی نعمتیں فراہم کرتا ہے، خواہ وہ ایمان لائے یا نہ لائے۔ سورہ فاتحہ میں الرحمن الرحیم، اللہ رحمان اور رحیم ہے۔ یہاں رحمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت پوری کائنات پر عام ہے۔ الرحمن علی العرش استویٰ، اس آیت میں اللہ کی قدرت اور کائنات پر اس کی حکمرانی کو بیان کیا گیا ہے۔ سورۃ الرحمن میں الرحمن علم القرآن، رحمان بھی ہے جس نے قرآن سکھایا۔ اس میں اللہ کی بے حد مہربانی اور انسانوں کو قرآن سکھانے کی نعمت کا ذکر ہے۔ آج کے اس عمل میں دوستو، بزرگوں، بھائیو بہنوں، یا رحمانو کا یہ سچا عمل جسے پڑھنے کے بعد پرانی سے پرانی غربت ختم ہو جاتی ہے، روڈ پر مانگنے والا فقیر بھی اللہ پاک کے حکم سے دولت مند بن جاتا ہے، وظائف پڑھ پڑھ کے تھک جانے والا اللہ کا شکر ادا کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ واقعی کسی اللہ والے نے ایسا عمل بتایا کہ جسے پڑھتے ہی ہمارے حالات بدل گئے، جسے پڑھتے ہی ہمارے گھر سے زندگی سے غربت اور غریبی کے خاتمے ہو گئے۔ آپ نے یہ عمل باوضو مصلی پر بیٹھ کر پڑھ لے تو بہت بہتر ہو جائے گا۔ اگر نہ پڑھ سکے تو پھر آپ لوگ دکان پر ہیں، آفس میں ہیں، مسجد میں ہیں، جہاں موجود ہیں، کوئی بہانے نہ بنائیے گا کہ وقت نہ ملا، ٹائم نہ ملا، ایک آدھ منٹ کا عمل ہے۔ یہ کوئی بھی پابندی نہیں کہ آپ نے کسی خاص وقت میں پڑھنا ہے۔ جب آپ کا دل کرے اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھتے ہی انشاءاللہ رب کریم نے چاہا تو بڑی سے بڑی حاجتیں، بڑی سے بڑی مرادیں رب کریم نے چاہا تو فوراً پوری ہو جائیں گی۔ وظائف پڑھ پڑھ کے تھک جانے والا آج اللہ کا شکر ادا کرنے پر مجبور ہو جائے گا کہ واقعی کسی اللہ والے نے ہمیں ایسا عمل بتا دیا کہ ہماری غربت اور غریبی کا خاتمہ ہو گیا، کیونکہ اس عمل کو پڑھتے ہی بندہ رب کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ اس عمل کو پڑھتے ہی میرے بھائیو میری بہنوں بندہ رب کے قریب ہو جاتا ہے، اور جیسے ہی بندہ رب کے قریب ہوتا ہے تو مجال ہے پوری دنیا کی کوئی دکھ تکلیف پریشانی کی کہ تمہیں چھو کر چلی جائے، مجال ہے غربت اور غریبی میرے بھائیو میری بہنوں کبھی تمہاری زندگی میں اس عمل کو ایک بار پڑھتے ہی تمہارے گھر پر دستک دے کر چلی جائے۔ یہ اللہ کا لاڈلا بنانے والے عمل کی بات ہے۔ اس عمل کو پڑھتے ہی بندہ رب کا لاڈلا ہو جاتا ہے، پھر رب کریم سے جو کچھ مانگتا ہے رب کریم اس کی جھولیوں میں ڈال دیتے ہیں۔ آج ساتھیوں بھائیو بہنوں اس موقع کو اگر آپ نے گوا دیا تو پورے سال کا پچھتاوا آپ کا مقدر بن جائے گا۔ پورے سال کی غربت اور غریبی کو اگر مٹانا چاہتے ہو، پورے سال کی اگر رزق کی تنگی کو، مالی پریشانی کو بھگانا چاہتے ہو، تو آج خدا را اس عمل کو پڑھتے ہی اگر آپ کے حالات واقعی میں ساتھیوں بھائیو بہنوں اس وقت گھروں میں فاقے ہیں، غربت ہے، غریبی ہے، تو ہاتھوں کی انگلیوں پر یہ تسبیح کے دانوں پر اس عمل کو پڑھنے کی دیر ہے۔ یا رحمانو کا وظیفہ پڑھتے ہی ساتھیوں بھائیو بہنوں، اور اس وظیفے کو پڑھنے والا آپ نے یا رحمانو کو بے شمار بار پڑھا ہوگا، لیکن آج آپ کو ایک ایسا یا رحمانو کا تحفہ دینے لگا ہوں کہ جس کو پڑھنے والا اگر روڈ پر کھڑا ہوا کوئی فقیر بھی پڑھ لے تو یقین مانی اللہ پاک اس کے حالات کو بدل دیتے ہیں۔ یہ غربت اور غریبی کو فوری طور پر دور کرنے والا دنیا کا مجرب ترین عمل ہے۔ یہ خالی جھولیوں کو، الماریوں کو بھر دیتا ہے، یہ رب کو راضی کر دیتا ہے۔ اور ساتھیوں بھائیو بہنوں رب اگر آپ سے راضی ہو گیا، اللہ پاک راضی ہو گئے، پھر پوری دنیا بھی روٹھ جائے، پھر پوری دنیا بھی ساتھ چھوڑ دے، یقین مانیے کبھی انشاءاللہ زندگی میں کسی پریشانی کا سامنا نہیں اٹھانا پڑے گا۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ سب سے پہلے سکون سے بیٹھ جائیں اور یہ عمل یاد رکھیے گا۔ اس عمل کو چاہے آپ لوگ ویسے ہی پڑھ لیں،
چاہے آپ لوگ پانی پر پڑھ لیں، اور آپ لوگوں کو یہ 3 طریقے سے اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس عمل کو پڑھ لیں اور اللہ پاک سے دعا مانگ لیں۔ اس عمل کو پڑھ لیں اور اس کے بعد اگر پانی پر دم کرنا چاہیں تو پانی پر دم کر کے پی لیں۔ اس عمل کو پڑھ لیں اور کسی میٹھی چیز پر دم کر کے آپ اگر اس میٹھی چیز کو، اللہ کی مخلوق کو، یعنی کہ کوئی بھی میٹھی چیز ہو، 1 چمچ چینی بھی لے لے تو کافی ہے، جو آپ کی گنجائش ہو، کیک ہو، ٹافی ہو، کچھ بھی ہو، کچھ بھی میٹھا ہونا چاہیے، بشرط یہ ہے پانی، میٹھی چیز یا پھر ویسے ہی پڑھ لیں۔ تینوں صورتوں میں یہ عمل فائدہ کرے گا، ایسے کہ ایسے ہی انشاءاللہ۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے دوستو، بزرگوں، بھائیو، بہنوں، کہ کوشش کرنا کہ باوضو مصلی پر بیٹھ جائیں، قبلے کی طرف منہ کرتے ہوئے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و پاک کا نذرانہ پیش کر دیں۔ درود پاک کوئی سا بھی پڑھ لیں، آپ درود ابراہیمی یاد ہو وہ پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، جو بھی بہتر لگے، جو یاد لگے، جو پڑھنا چاہیں وہ درود شریف پڑھ لیں، اور فوری طور پر اپنی حاجتوں مرادوں کی نیت کر لیں۔ ذاتی مکان چاہیے ہو تو اس کے لیے پڑھ لینا، قرضوں سے چھٹکارا چاہتے ہوں تو اس کے لیے پڑھ لینا۔ ساتھیوں، بھائیو، بہنوں، کوئی ایسا میرا بہن بھائی جس کے گھروں میں اس وقت تندرستی ہو، کوئی بے اولاد ہو، اولاد کے لیے پڑھ لے، کوئی قسمتیں بدلنا چاہتا ہو، حالات کو بدلنا چاہتا ہو، اس کے لیے پڑھ لے۔ دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت کے لیے، بڑی سے بڑی پریشانی کے لیے یہ عمل اللہ پاک کے حکم سے فوری طور پر اثر کر جاتا ہے۔ یہ عمل اپنے پڑھنے والوں کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ یہ سمجھ لیں یہ دکھی دلوں کا سہارا ہے، یہ غربت اور غریبی کو مٹانے والا دنیا کا بے حد وظیفہ پیارا ہے۔ اس عمل کو پڑھنے والا آج تک کبھی بیماریوں کا شکار نہیں ہوا، جسم کے کونے کونے سے یہ عمل بیماری دکان ختم کر دے گا۔ اس عمل کو پانی پر دم کر کے اگر وہ پانی آپ نے اپنی دکان پر چھڑک دیا، یقین مانیے گا اللہ پاک نے چاہا تو دکان میں ایسی خیر و برکت ہوگی، ایسی آپ کی ساتھیوں، بھائی بہنوں، دکان میں گاہکوں کی لائن لگے گی کہ آپ کی عقل حیران رہ جائے گی۔ آپ لوگ اللہ پاک کا شکر ادا کریں گے، اور ایک بات آپ لوگ دل سے کہیں گے کہ کاش یہ وظیفہ ہمیں پہلے ملا ہوتا تو آج ہماری دکانوں میں کب کی گاہکی لگ چکی ہوتی، آج ہماری پریشانیاں دور ہو چکی ہوتی۔ بے اولاد بھی پڑھ لیں، رشتوں کا طلبگار بھی پڑھ لے، غموں میں ڈوبا ہوا، پریشانیوں میں ڈوبا ہوا بندہ ایک بار اس عمل کو پڑھ کے دیکھ لے۔ اب آپ نے درود شریف پڑھنا ہے اور حاجتوں مرادوں کی نیت کرتے ہوئے اس عمل کا پہلا وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے۔ عمل میں پہلے نمبر پر آپ نے یا اللہ کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یا اللہ، میرے بھائیو، میری بہنوں، اللہ پاک کا ذاتی نام ہے جس میں تمام اللہ پاک کے کمال اور جمال موجود ہیں، یعنی کہ اللہ پاک کے جتنے بھی نام ہیں وہ سب اس ایک نام میں آ کے شامل ہو جاتے ہیں۔ یعنی کہ آپ جتنے وظیفے پڑھتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، یہ نام ان تمام تسبیحات وظائف پر بھاری ہے۔ تو سمجھ لیں کہ یہ نام کی شروعات کس نام سے ہو رہی ہے؟ اللہ پاک کے ذاتی نام سے، کہ جس عمل کو پڑھتے ہی اللہ پاک کا آپ ذاتی نام سے جس عمل کی شروعات کر رہے ہیں، تو سمجھیں اس عمل کی طاقت کتنی بڑھ جائے گی، اس عمل کے فائدے کتنے بڑھ جائیں گے۔ اس عمل کی ساتھیوں، بھائیو، بہنوں، ناکامی کا 1% بھی اگر چانس رہ جائے تو پھر مجھے کہنا، یعنی کہ اس عمل کو پڑھنے والا کبھی زندگی میں ناکامی کا شکوہ نہیں کرتا، کبھی زندگی میں وہ پریشانی کا شکوہ نہیں کرتا۔ وظائف پڑھ پڑھ کے تھک جانے والا ساتھیوں، بھائیو، بہنوں، اس عمل کو آخری موقع، غربت اور غریبی کا آخری حل سمجھ کے پڑھ لے تو انشاءاللہ اللہ والے فرماتے ہیں یہ وظیفہ کسی کو مایوس نہیں کرتا۔ یہ وظیفہ اگر کوئی ایسا شخص ہے، کوئی ایسی میری بہن ہے، کوئی ایسا میرا بھائی ہے کہ جس کو پوری دنیا جس سے منہ پھیر چکی ہے، تو رب کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے چاہے صبح پڑھ لے، دوپہر پڑھ لے، شام پڑھ لے، درود شریف پڑھے، حاجتوں مرادوں کی نیت کرتے ہی پہلا وظیفہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ کا کرتے ہوئے صرف اور صرف آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے؟ ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 10 بار پڑھنا ہے۔ جب 10 مرتبہ آج کے اس مجرب ترین عمل میں یا اللہ کا وظیفہ پڑھ لیں تو فوری طور پر ساتھیوں، بھائیو، بہنوں، اسی وقت عمل کا 2 نمبر والا وظیفہ بھی آپ نے عمل میں شامل کر دینا ہے۔ آپ نے اس عمل میں پہلا پاورفل وظیفہ دوستو، بزرگوں، بھائیو، بہنوں، یا اللہ کا ہاتھوں کی انگلیوں پر یہ تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار کا مطلب یہ ہے کہ نہ ایک بار بھی کم ہو، نہ ایک بار زیادہ ہو۔ وظائف کی تعداد میں خدا را کمی پیشی نہ کیجیے گا۔ آپ نے 11 مرتبہ جیسے ہی پہلا پاورفل وظیفہ دوستو، بزرگوں، بھائیو، بہنوں پڑھ لیا، اس عمل میں شامل کر لیا، تو اب آپ نے اس عمل کا 2 نمبر والا وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے،
جسے پڑھتے ہی ہر طرح کی مشکل پریشانی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، جسے پڑھتے ہی ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، تمام طرح کی مشکلوں سے، پریشانیوں سے جان چھوٹ جاتی ہے، مانگنے والے ہاتھ بانٹنے والے ہاتھ بن جاتے ہیں۔ وظائف پڑھ پڑھ کے تھک جانے والا اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ واقعی کسی اللہ والے نے سچا عمل بتایا ہے۔ اب آپ نے اللہ پاک کا بڑا ہی پیارا نام یا رحمانو کا اس عمل میں شامل کرنا ہے۔ ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، بھائی بہنوں، یا رحمانو کا وظیفہ آپ نے بے شمار بار پڑھا ہوگا، لیکن آج جس تعداد میں جس ترتیب سے، جن وظائف کے ساتھ آپ لوگ اس عمل کو پڑھیں گے، تو آپ لوگ ساتھیوں، بھائی بہنوں، اس عمل کے پڑھنے کے بعد اگر رب کریم سے پوری دنیا کے خزانے بھی مانگ لیں گے تو رب کریم آپ کی جھولیوں میں ڈال دیں گے۔ آپ نے اس مجرب ترین عمل میں یا رحمانو پڑھتے ہوئے اللہ پاک سے دل ہی دل میں اپنی حاجتوں، مرادوں کے لیے، اپنی پریشانیوں کے لیے ساتھیوں، بھائی بہنوں، مانگتے چلے جائیے گا۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا، آج رب کریم سے وہ کچھ مانگ لیجیے گا جو آپ کو ناممکن لگتا ہو، جو آپ کو لگتا ہو کہ یہ مجھے کبھی خواب و خیالوں میں نہیں مل سکتا، یہ مجھے کبھی زندگی میں یہ چیز مل ہی نہیں سکتی۔ آج رب کریم سے سب کچھ مانگ لیجئے گا جو آپ نے کبھی خواب و خیالوں میں نہ سوچا ہو۔ انشاءاللہ میرا یقین ہے آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے، لیکن آج رب کریم کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی انشاءاللہ، کیونکہ آج کا عمل پڑھنے والا اپنی حاجتوں مرادوں کو پورا کروا لیتا ہے، رب کو راضی کر لیتا ہے۔ اپنی زندگی میں خوشیاں، سکون اگر حاصل کروانا چاہتے ہو تو اس سے بڑا بہتر وظیفہ شاید تمہیں نہ ملے۔ اب آپ نے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، اس عمل میں یا رحمانو اپنے ہاتھوں میں تسبیح پکڑ کے پڑھتے چلے جائیے گا اور دل ہی دل میں اپنی حاجتوں مرادوں کے لیے مانگتے چلے جائیے گا۔ انشاءاللہ بڑی سے بڑی حاجت مراد رب کریم نے چاہا تو فوراً پوری ہو جائے گی۔ یا رحمانو کا یہ معجزاتی وظیفہ آپ نے اس مشکل کشا عمل میں دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں کتنی بار پڑھنا ہے؟ یا رحمانو کا وظیفہ صرف 15 بار پڑھنا ہے۔ اپنے سیدھے ہاتھ پر گنتی کرتے ہوئے، اچھی طرح کاؤنٹ کرتے ہوئے آپ نے صرف اور صرف 15 مرتبہ جیسے ہی یا رحمانو کا وظیفہ پڑھ لیں، ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، پڑھتے چلے جائیں اور دل ہی دل میں رب کریم سے اپنی حاجتوں کے لیے مانگتے چلے جائیں۔ انشاءاللہ مصلی چھوڑنے سے پہلے پہلے رب کریم نے چاہا تو آج ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ اس عمل کا سیکنڈ نمبر والا دوستو، بھائی بہنوں، یہ وظیفہ یا رحمانو کا آپ نے 15 بار پڑھتے ہی بات سمجھیے گا۔ اس عمل کو بتلانے سمجھانے میں تھوڑا سا وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن جب آپ لوگ اس عمل کو کسی بھی دن، کسی بھی وقت جب پڑھنے بیٹھیں گے تو مشکل سے آپ کا آدھی منٹ کا وقت لگنا ہے۔ یہ کوئی گھنٹوں منٹوں بیٹھ کر عمل نہیں پڑھنا، یہ چند سیکنڈوں کی بات ہے، اور یقین کیجئے یہ چند سیکنڈ کا عمل دنیا جہاں کی بڑی سے بڑی حاجتوں، بڑی سے بڑی مرادوں کو پورا کر دے گا۔ انشاءاللہ میرا یقین ہے وظائف پڑھ پڑھ کے تھک جانے والا آج اللہ کا شکر ادا کرنے پر مجبور ہو جائے گا کہ واقعی کسی اللہ والے نے ہمیں سچا عمل بتایا تھا۔ اب آپ نے اس معجزاتی عمل میں سیکنڈ نمبر پر جیسے ہی یا رحمانو کو 10 بار پڑھ لیا تو اب آپ نے فوری طور پر عمل کا تیسرا وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے۔ اس عمل کا تیسرا وظیفہ جیسے ہی آپ لوگ اس عمل میں شامل کریں گے، آپ لوگ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، اس عمل کی طاقت میں اتنا اضافہ کر دیں گے، اس عمل کی طاقت ایسی ہو جائے گی اور آپ لوگ ایسے بن جائیں گے کہ اگر مٹی میں ہاتھ ڈالیں گے تو میرا یقین کریں آپ لوگ ساتھیوں، بھائی بہنوں، مٹی بھی سونا ہو جائے گی، ایسی آپ کی قسمت بن جائے گی۔ اس عمل کو جیسا کہ میں نے بتایا جب کمپلیٹ ہو جائے تو پورے کے پورے عمل کو اپنی پانی پر دم کر کے دکان میں چھڑک دیں۔ پانی کسی بیمار کو، دشمن کو، ظالم کو، اس عمل کو پڑھنے والا ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں اگر پورا کمپلیٹ عمل پڑھ لے اور یہ عمل پڑھ کے پانی پر دم کر کے یقین مانے کسی ظالم کو پلا دے، ظالم شوہر، ظالم ساس، ظالم باس کو، یقین کرے ظالم انسان آپ کے قدموں میں گر جائے گا، معافیاں مانگے گا، تیر کی طرح سیدھا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ظلم کرنے والے کو یہ عمل آپ کے یا تو راستے سے ہٹا دے گا یا آپ کے قدموں میں لے آئے گا۔ یہ ایسا مجرب ترین عمل ہے کہ جس کا ناکامی کا 1% بھی چانس نہیں ہے۔ یہ عمل خاص طور پر وہ لوگ بھی پڑھ لیں جن پر کوئی گندی نظر ہے، کسی اپنے کی، کسی پرائے کی ایسی نظر ہے کہ جس نے ان کی گھر گرہستیوں کو بیماریوں میں مبتلا کر دیا ہے۔ یہ عمل جسم کے کونے کونے سے بیماریوں کو، بد نظری کو، جادو، عمل بندش کے اثرات تک کو ختم کر دیتا ہے، کیونکہ اس عمل کے پڑھتے ہی ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں آپ کی ہر مشکل پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ اب تیسرا وظیفہ جو آپ نے اس عمل میں شامل کرنا ہے، یہ وظیفہ ہے یا مسبب الاسباب کا۔ یا مسبب الاسباب، جس کا مطلب ہے اے اسباب پیدا کرنے والی ذات۔ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں جب کوئی بندہ یا مسبب الاسباب پڑھتا ہے
تو اللہ والے فرماتے ہیں کہ یا مسبب الاسباب کے طفیل، اللہ پاک ایسے اتنے راستے بناتا ہے کہ سامنے والے کو، ساتھیوں بھائی بہنوں، پڑھنے والا حیران اور پریشان رہ جاتا ہے کہ اچانک یہ دولت، یہ روپیہ، یہ پیسہ، یہ خوشیاں کہاں سے آ رہی ہیں؟ اچانک ہماری زندگی میں یہ سکون، یہ خوشیاں کہاں سے آ رہی ہیں؟ وظائف ساتھیوں بھائی بہنوں تو آپ لوگوں نے بے شمار بار پڑھے ہوں گے، لیکن آج کا وظیفہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو خاص طور پر وظائف پڑھ کے تھک گئے ہیں، جو اعمال پڑھ کے تھک گئے ہیں۔ انشاءاللہ یہ عمل آپ کی بڑی سے بڑی بیماریوں کو، پریشانیوں کو دور کر دے گا، بڑی سے بڑی حاجتوں مرادوں کو پورا کر دے گا انشاءاللہ۔ اب آپ نے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں بہنوں، اس مجرب ترین عمل میں، اس غیب سے خزانوں کو لوٹنے والے سچے عمل میں اب جو وظیفہ آپ لوگوں نے شامل کرنا ہے، اب آپ نے اس عمل کا تیسرا وظیفہ اس عمل میں شامل کرنا ہے۔ دوستو، بزرگوں، بھائی بہنوں، اس عمل کو بتلانے سمجھانے میں تھوڑا سا وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن یقین مانیے گا جب آپ لوگ اس عمل کو پڑھنے بیٹھیں گے تو جھولیاں بھر بھر کر دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے ایسا عمل بتایا ہے کہ ہمارے گھر سے، ہماری زندگی سے غربت اور غریبی کا خاتمہ ہو گیا، ہماری ہر مشکل، ہر پریشانی اللہ پاک کے حکم سے فوری طور پر دور ہو گئی۔ وظائف پڑھ کے تھک جانے والا آج اللہ کا شکر ادا کرنے پر ساتھیوں بھائی بہنوں مجبور ہو جائے گا۔ یہ عمل ساتھیوں بھائی بہنوں وہ لوگ بھی پڑھ لیں جن کا آج تک کوئی وظیفہ کامیاب نہ ہوا ہو۔ انشاءاللہ رب کریم نے چاہا تو منٹوں اور سیکنڈوں میں یہ مانگنے والے ہاتھ انشاءاللہ بانٹنے والے ہاتھ بن جائیں گے۔ اب آپ نے جیسے ہی یا مسبب الاسباب کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 7 بار یا مسبب الاسباب کا وظیفہ پڑھتے ہی اب آپ نے ساتھیوں بھائی بہنوں بڑی توجہ سے، بڑے دھیان سے اس عمل کو سمجھنا ہے۔ چند گھڑیاں، چند سیکنڈ باقی ہیں، خدا را ایک ایک جملہ، ایک ایک ورڈ بچوں کی طرح سمجھانے کی کوشش کروں گا، تو خدا را بڑی توجہ سے، بڑی دھیان سے آپ نے اس عمل کو سمجھنا ہے۔ ایک ویڈیو بھی ساتھی بھائی بہنوں، ایک لفظ بھی اگر آپ نے اس عمل کا مس کر دیا تو یقین جانیے ساری زندگی کا پچھتاوا مقدر بن جائے گا۔ اب عمل کا آخری وظیفہ سن لیجئے، پھر اس کے بعد میرے بھائیوں، میری بہنوں، اجازت چاہوں گا۔ اس عمل کی اجازت سب کو ہے، بس آپ نے ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں بہنوں، ہماری حوصلہ افزائی کے لیے، ہماری ساتھیوں بھائیوں بہنوں خوشی کے لیے ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے۔ بڑی محنت سے، بڑی مشقت سے میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ وظیفہ آپ تک پہنچانے کے لیے لایا ہوں، بڑی محنت کی ہے بھائیوں بہنوں، تو آپ کا بھی فرض بنتا ہے۔ اور آخری وظیفہ جیسے ہی آپ لوگ اس عمل میں شامل کریں گے تو رب کی ذات آپ پر ایسا کرم فرمائے گی، اس وظیفے کو پڑھتے ہی آپ لوگ بن جائیں گے رب کے لاڈلے۔ اور مجال ہے رب کے لاڈلے کو کوئی دنیا کی پریشانی، کوئی تنگ دستی، کوئی غربت، کوئی غریبی، کوئی چھو کر چلی جائے۔ اب آپ نے اس عمل میں استغفر اللہ کا وظیفہ شامل کرنا ہے سب سے آخر میں۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، جب تک آپ لوگ اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگتے، جب تک آپ لوگ اپنے گناہوں کی توبہ نہیں کر لیتے، تو یقین مانی آپ کا کوئی وظیفہ اثر نہیں کرتا۔ تو آج آپ نے اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے استغفر اللہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، پڑھتے چلے جائیں اور دل ہی دل میں رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ انشاءاللہ میرا یقین ہے آج تمہاری خالی جھولیاں، الماریاں بھر جائیں گی۔ آج یہ مانگنے والے ہاتھ انشاءاللہ بانٹنے والے ہاتھ بن جائیں گے۔ دولت، پیسہ، روپیہ یقین کیجیے گا خرچ کر کے تھک جائیں گے، لیکن رب کریم نے چاہا تو پیسوں کی تنگی نہ ہوگی۔ اس عمل کا آخری وظیفہ استغفر اللہ آپ نے کس طریقے سے، کس ترتیب سے پڑھنا ہے، اب آپ نے یہ اچھی طرح ملاحظہ کرنا ہے۔ آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے یا اللہ استغفر اللہ، اس طریقے سے، اس ترتیب سے پڑھنا ہے۔ یہ اللہ والوں کا بتایا ہوا وہ راز ہے جو شاید آپ کو کسی عمل میں نہ مل سکے، کیونکہ جب کوئی بندہ، ساتھیوں بھائی بہنوں، اس عمل میں جیسے ہی آپ لوگ یا اللہ استغفر اللہ کرتے ہوئے اس وظیفے کو پڑھیں گے، یہ پورا ایک کمپلیٹ وظیفہ ہے۔ یا اللہ استغفر اللہ ایک بار ہو گیا، یا اللہ استغفر اللہ 2 بار ہو گیا، یا اللہ استغفر اللہ 3 بار ہو گیا۔ جب کوئی بندہ یا اللہ استغفر اللہ کا وظیفہ پڑھتا ہے تو ساتھیوں بھائیوں بہنوں رب کریم راضی ہو جاتا ہے۔ رب کے فرشتے رب کے حضور پیش ہو کر آپ کا نام لیتے ہیں کہ رب کریم آج تیرا بندہ بڑا بے بس ہے، لاچار ہے، بڑا مجبور ہے، بڑی فریادیں کر رہا ہے میرے مولا۔ تو رب کریم ساتھیوں بھائی بہنوں فرشتوں سے کہتے ہیں اس وظیفے کو پڑھتے ہی کہ میں اس بندے سے راضی ہوں کہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے اس کی جھولی میں ڈال دو۔ پھر غیب سے دولت والے ہاتھ، ساتھیوں بھائی بہنوں غیبی فرشتے تمہارے دروازے بجا بجا کر تمہیں پیسے دے کر جاتے ہیں۔ اس عمل کو اگر آج آپ نے ساتھیوں بھائی بہنوں نہ پڑھا تو یقین کر کیجیے گا اس عمل کو سال کے 365 دن موجود ہیں۔ جب آپ کا دل کرے اس عمل کو پڑھیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر
کامل یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھیں، انشاءاللہ خالی جھولیاں الماریاں بھر جائیں گی، غیب سے خزانے ہاتھ لگ جائیں گے، انشاءاللہ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے لیکن رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی انشاءاللہ۔ اس عمل کا آخری وظیفہ یا اللہ استغفر اللہ ایک بار ہو گیا، یا اللہ استغفر اللہ دو بار ہو گیا، یا اللہ استغفر اللہ تین بار ہو گیا۔ اس ترتیب سے اسی طریقے سے آپ نے یہ پاورفل وظیفہ اس مجرب ترین عمل میں دوستوں بھائیو بہنوں کتنی بار پڑھنا ہے؟ یہ پاورفل وظیفہ آپ نے اس مجرب ترین عمل میں، اس غیب سے خزانوں کو لوٹنے والے پاورفل عمل میں سب سے آخر میں 21 بار پڑھنا ہے۔ 21 ٹائم جب پڑھ لیں تو اللہ پاک سے ہاتھ اٹھا کر درود شریف پڑھنے کے بعد جولیاں بھر بھر کر مانگے گا، انشاءاللہ میرا یقین ہے رب کریم نے چاہا تو ہر حاجت پوری ہوگی۔ دعا ہے رب کریم میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک و بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہو تو اللہ پاک اپنی شان کریمی کے صدقے معاف فرمائے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔